یہ سن 2018-19 کی بات ہے، میں ڈیرے غازی خان گیا، وجود اس وقت میرا اور زیادہ بھاری تھا، اب تو کچھ 22-23 کلو وزن کم ہوا۔ اب وہ مجھے زبردستی قرآن خوانی میں لے گئے، اب زبردستی کو مجھے قرآن خوانی میں صاحب لے گئے تو اتنا بڑا تھال میرے اگے بھی رکھ دیا۔ تو جو وہاں والے تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ ابو یہ کروں، میں نے کہا میں بھی کیوں جانے دوں بھائی۔ اب مجھے کیا پتا تھا، انہوں نے اپنے مولوی صاحب کا سائز لیا تھا، میرا سائز بھی لیا تھا۔ اب ڈبے تو اس کے اندر کافی تھے، لیکن بد نصیبی ایک بھی پورا نہ آیا۔ وہ کوئی اللہ ہمارے راؤ صاحب کو زندگی دے، جو فوت وہ ان جیسے جسم کے تھے، اب وہ دھوتی تو میرا رومال بھی نہ بنے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کرتا بھی چھوٹا، جوتی میرے سے اتنی سی۔ میں نے کہا یا اللہ اب میں یہ ساری چیزیں سنبھال کے مرنے والے کو دعا دو کہ بد دعا دو میرے سے۔ بھائی جی میں چلا گیا ڈونگا بونگا او ارون آباد سے کبھی تھا میرے بار۔ میں گاڑی کے اندر بیٹھنے لگا، وہ ہمارے راؤ خالد غوری صاحب ہیں، اللہ انہیں بہت پیارے ساتھی، وہ جلدی سے آئے، ہاتھ کے اندر گھر کا لگا ہوا پان چھا لیا۔ اب تو پتہ نہیں پکے سے کہلے مولوی صاحب ابا پان بہت شوق سے کھائے تھے، امی نے کہا مولوی جی کو پان کھلاؤ، چلو کہ آپ تو اس سے ثواب مل جائے۔ اب میری بد نصیب بھی خالی پیٹ میرا پہلے تھا، مجھے کیا پتا وہ پان تمباکو والا تھا۔ ہم نے زندگی میٹھا سوچ کے کھایا، وہ تمباکو والا میں نے پان کھایا، وہ مجھے تو گاڑی کا دروازہ ہی نظر نہ آیا، میں نے جانا کہاں ہوگا۔ تو بعد مرتبہ ثواب گلے بھی پڑ جاتے ہیں بھائی۔ اللہ کرے جس طرح آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنی بچیوں اور اپنے گھر والوں کو دکانوں پر لے جا کے ان کی مرضی کی شاپنگ کراتے ہو، یا اللہ ان کے دل میں ڈال مسجد کے امام مؤذن کو بھی ان کی پسند کا جوڑا دے میرے بھائی۔ یہ تھوڑی سی میں نے عرض کی، آپ ناراض نہ ہونا۔ دیکھو یہ محکمہ جو ہے، اس محکمے کے اندر غربا، مساکین، یتیم آ رہے ہیں۔ اس محکمے کے اندر وہ آنا چاہیے جو سافٹ ویئر کے شعبے میں آئے، انجینئرنگ کے تو ایک مہارت رکھتا ہو، تو قرآن والے میں بھی ایک اچھے ذہن والا ہے۔ یقین جانے قیامت کا دن ہوگا، اس غریب نے امیروں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جانا ہے۔ مال کمانا کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ نہیں، آپ کمائیے۔ فرمایا وہ تاجر جس نے اپنی تجارت کے اندر حرام کو گھسنے نہ دیا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کاروبار کیا اور اپنی تجارت ڈرتے ہوئے کی، قیامت کے دن اللہ اس تاجر کو انبیاء کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے، نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ تاجر میرا۔ وہ وکیل جس نے اپنے دلائل کی دنیا میں اتنا نام کمایا کہ اس نے مجرم کو، اس نے ملزم کو، مجرم کو اس کے انجام تک اور مظلوم کا دفاع کیا، اس کو انصاف دلایا، وہ بھی میدان معاشر میں حضور کے حوض کوثر پر جائے گا۔ وہ جج جس کا قلم انصاف میں چلتا رہا، میں بھی کہ وہ ریڑھی بان اور وہ مزدور۔ آپ کو پتا ہے اس مزدور کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ، ایک بندہ تھکا ہارا اپنے گھر آیا، تھک گیا، چور چور ہو گیا، اور اس تھکن کے اندر وہ آ کے بیٹھا، بیوی اس کی گئی اور اس کے لیے کھانا چائے پانی لینے گئی، یعنی وہ اپنی تھکن میں اتنا مست ہو گیا تھا کہ وہ کھانا لاتے لاتے اس کی آنکھ لگ گئی اور بے سود ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہے اٹھ جاؤ، کھانا تو کھا لو، سیدھے تو ہو جاؤ، کروٹ تو بدلو، سو جانا۔ فرمایا تیری روٹی کھلانے سے پہلے عرش والے کا پیغام سن۔ اس نے اپنے جسم کو، اپنی صلاحیتوں کو مشقتوں میں ڈالا اور ڈرتا رہا حرام سے، حلال کما کے لایا۔ اس بندے سے کہہ دو آج کے حلال کمانے میں جتنی تیرے پر تھکن آئی ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے آج کے تیرے سارے دن کے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا ہے۔ اللہ تو اپنے بندے کو نوازتے ہیں، یہ بندہ اس قابل نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس دور کے اندر اللہ کے قرآن کی خدمت اور قرآن کے اداروں کو آباد کرنا، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اہل مدارس والے ایک سفیر کے طور پر، اہل مدارس ایک سفیر کے طور پر جو مدارس دینیہ کی خدمات کے لیے نکلتے، ہر نماز میں، یہ نہیں کہ آپ مجھے چندہ دو، اللہ بہت دیتے ہیں، چندہ دو، آپ ہر نماز میں 2، 4، 10، 20 روپے لے کے آیا کریں اور نیت کیا کریں۔ دیکھو کوئی کہہ رہا ہے میں مظفر گڑھ سے آیا، میں کہہ رہا ہوں میں حافظ آباد سے آیا، اب دلوں کا بھید تو اللہ کو پتا، دلوں کا بھید تو اللہ کو پتا۔ کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ہم نے کس کو دینا بھائی؟ اللہ کو دینا۔ تحقیق، اگر میں کسی کی تحقیق کر رہا ہوں، ہاں بھائی تیرا مدرسہ کہاں ہے، کہاں سے آیا،
تیرے مدرسے کے اندر کتنے بچے پڑھ رہے؟ اللہ نے اگر دسترخوان پر اس ہاتھ کو شل کر دیا اور یہ روٹی پکڑتے یوں روک دیا اور یوں پوچھا رات تیرا ہاتھ کہاں کہاں گھومتا رہا، دن کے اجالے میں یہ تیرے ہاتھ نے حرام کمایا کہ حلال کمایا؟ وہ کر سکتا ہے نا، بادشاہ ہے نا. آنکھ کہاں گھومتی رہی، یوں کر دے، اٹھا نہیں سکتے. ساری دنیا طاقت لگائے، اگر پلک اٹھائے کوئی پلک جھکا نہیں سکتا. میں نے عرب کے اندر پچھلے مرتبہ میں رمضان المبارک میں، اب بھی جا رہا ہوں 2-3 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ، پچھلے رمضان المبارک میں نے عرب میں دیکھا، عرب کی سخاوت عجیب ہے، اور اتنی اس وقت اتنی ان کی سخاوت ہے جس کی انتہا نہیں. اور اللہ انہیں دیتا ہے، سخی کو اللہ چھوٹ دیتے ہیں خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو. ہاں پلے باندھ لینا بات. اس کا انجام، جزا، سزا، یہ بات کا معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کی قوم آ گئی اور کہنے لگی موسیٰ ناک میں نتھی ڈال دی تھی اس بندے نے، تو اس کے پاس بد دعا کر اور اللہ سے کہ اس سے ہمارا چھٹکارا ملے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلیم پہ ملاقات کرتے تھے، چلے گئے اللہ سے ملاقات کرنے. کیا ہوا؟ کہ تیرے ایک بندے کی وجہ سے ساری مخلوق پریشان ہے، اٹھا لے اسے. اس نے تنگ کر دیا، لوگوں میں فساد برپا کرتا ہے. اللہ مجھے بتا کب مرے گا؟ وقت متعین ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں آ کے کہہ دیا فلاں دن مر جائے گا. قوم تیار، خوشیاں منائے گی جس دن مرے گا. ہاں اللہ سے وہ مانگو، اللہ سے وہ موت مانگو کہ جب ہمارے جنازے اٹھیں ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں. جنازے اس انداز میں نہ اٹھیں کہ ہمارے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں اور لوگ اندر اندر سے مسکرائیں اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا. ایسے نہ جانا. شیخ سعدی فرما گئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمایا دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، تیرے آنے پہ سارے مسکرا رہے تھے. اس انداز میں جا، ارجع الی ربک راغبۃ مرضیہ، اس انداز میں جا تو مسکراتا ہوا جائے اور دنیا تجھے روتے ہوئے رخصت کر کے آئے. یہ انداز اپنانا بھائی. اس کے لیے اپنی زندگی کے تھوڑے سے رخ کو بدلنا پڑے گا بھائی، تبدیلی اپنے اندر لانی پڑے گی. اب قوم ساری انتظار میں، اب دیکھا وہ دن سارا ہی گزر گیا، بندہ نہ مرا. دن گزر گیا، بندہ نہ مرا. قوم چلی گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تیری زبان سے تو آج تک جھوٹ نکلے، تو بھی سچا، تیرا رب سچا. موسیٰ علیہ السلام پھر کوئی طور پہ فرمایا موسیٰ تو بھی سچا، تیری قوم بھی سچی، میں بھی سچا. اے موسیٰ کہاں ہے؟ یا اللہ وہ ایک کپڑے دھونے والا کپڑے دھو رہا ہے. فرمایا جا اس کی گٹھڑی میں جا کے دیکھ، جو لوگوں کے میلے کچیلے کپڑے ہیں وہ جا کے دیکھ. موسیٰ علیہ السلام گئے، گٹھڑی جا کے دیکھی، ایک اژدہا کالے رنگ کا جس رنگ کا تھا، اس کے منہ میں 2 روٹیاں تھیں اور اس کے منہ میں اس وقت کا سالن یا سرید یا حلوہ کوئی ایسی چیز تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پہ پیغام آئے، موسیٰ جب یہ صبح گھر سے نکلا یہ اپنے گھر کا کھانا لے کے، اپنے حصے کا کھانا لے کے نکلا، اور یہ رستے میں سب جو گزرا تو کسی نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا اور نے کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دے. جو اس کا وقت کا کھانا تھا وہ 2 روٹیاں میرے نام پہ دے گیا. فرمایا مجھے بڑی غیرت آئی کہ میرے نام پر اپنی بھوک قربان کرے، میں سے موت کی ہوش میں سلاؤں. میں اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. الصدقہ ترد البلاء، صدقہ بیماریاں، پریشانیاں اور بلاؤں کو پرے پھینک کر رکھ دیتا. اپنے بچوں کو عادت ڈالی، انہیں ہے ہی نہیں عادت، آپ کو ہے ان کو نہیں. یہ آپ پر نہیں خرچ کرتے، اللہ پہ کیسے خرچ کریں گے؟ بھائی جی آپ ان کو 100 روپیہ دے کے واپس لو، کبھی نہیں دے گا. ان کو 100 روپیہ لے کے تربیت کی